الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، یہ وہ حروف ہے جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے کاٹ کاٹ کر مکمل پورا اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے، قرآن کریم کے اعجاز کے لیے آتے ہیں، اسی لیے ان کے بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے، کتاب کا ذکر ہوتا ہے، وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ حروف مقطعات یہ عام طور پر مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب، یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اللہ تعالیٰ جو بہت غالب ہیں، بہت تعریف کیے گئے ہیں، ان کے رستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ذکر کر رہے ہیں اور حروف مقطعات کے بعد کتاب کا یعنی قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب، یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اس کو کسی انسان نے، کسی مخلوق نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو، الیک آپ کی طرف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، باذن ربہم اپنے رب کے، ان کے رب کے حکم سے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں اور نبی پر اپنی کتاب نازل فرماتے ہیں تاکہ نبی لوگوں کو رہنمائی کرے، لوگوں کو اندھیروں سے یعنی گمراہی سے، کفر و شرک سے نور کی طرف نکالے، یعنی ان کو اسلام کی طرف ہدایت دے، حق بات کی طرف ہدایت دے، روشن چیز کی طرف ہدایت دے۔ تو نبی کا یہ کام ہے کہ نبی اللہ کی وحی کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے۔ لیکن نبی رہنمائی تو کر سکتا ہے، بتا تو سکتا ہے، پہنچا تو سکتا ہے، لیکن دل نہیں بدل سکتا۔ دل کیسے بدلیں گے؟ دل کیسے چینج ہوں گے؟ باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے۔ رب کا حکم ہوگا تو لوگوں کو پیغام ملنے کے ساتھ، لوگوں کو میسج ملنے کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل بھی بدل جائیں گے، لوگ اسلام بھی قبول کر لیں گے، اس ہدایت کو، اس نور کو اپنا بھی لیں گے، باذن ربہم۔ یعنی نبی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے، انسانوں میں نبی، اور نبی سب سے افضل ہوتے ہیں، تو نبی بھی، ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بدل سکیں۔ نبی بھی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے لوگوں کے دلوں کو نہیں پلٹ سکتے۔ ہاں، لوگوں کو
حق بات بتا سکتے ہیں۔ اب اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ ان کے سینے کھول دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمانوں کی طرف چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نجاست ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو نبی کے پاس دل بدلنے کا اختیار نہیں ہے، نبی رہنمائی کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ نبی دعوت دے تو دل بدل جائیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، یہ کتاب بھی اور اس کا بیان سنت بھی، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لوگوں کے رب کے حکم سے، لوگوں کے رب کی اجازت سے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کفر و ضلالت، گمراہی وہ سراسر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور جو اسلام ہے، جو ہدایت ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ نبی اس کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کسی کے سینے کو کھول دے تو وہ اس ہدایت کو اپنا لے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی یہ اختیار ہدایت دینے کا یہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ چاہے تو رجوع فرمائے ان پر، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، وہ ظالم تو ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے آپ پسند کریں، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ہدایت دینا، دل بدلنا، یہ دل بدلنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ باقی رہنمائی، سچی بات کر دینا، کسی کے سامنے پہنچا دینا، یہ نبی بھی کر سکتا ہے، اور دیگر علماء، دائی حضرات بھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو پتہ لگتا ہے کہ انسان اندھیروں سے نور کی طرف نکل سکتا ہے، تو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکل سکتا ہے تو صرف وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ضلالت سے نکلنے کا، گمراہی سے نکلنے کا۔ صرف قرآن و سنت ہی، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی تعلیمات ہی وہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ اندھیروں سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور نور سے مراد اسلام ہے، ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے الی صراط العزیز الحمید قرار دیا ہے۔ لوگوں کے رب کے حکم سے نبی لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، لوگوں کے رب کے حکم سے، یعنی اللہ العزیز الحمید کے رستے کی طرف۔ نور کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو بہت غالب ہیں، بہت تعریف کیے گئے ہیں، ان کا رستہ ہے اسلام۔ وہ اسلام، وہ اللہ کا رستہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، ایک دین مقرر کیا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف یہی دین اسلام، یہی ہدایت ہے، یہی نور ہے، یہی حق ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ باطل ہے۔ یہی دین اسلام
جو نور ہے، ہدایت ہے، برہان ہے، جو اللہ کا رستہ ہے، اللہ العزیز الحمید کا، یہی اسلام تمام انسانوں، تمام نبیوں کا دین تھا، اور یہی اللہ کو مطلوب تھا شروع سے لے کر قیامت تک اللہ کو یہی مطلوب ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام نہیں ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین یہی تھا۔ نہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، نہ پچھلے کسی نبی کی امت میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول تھا اللہ کو۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، جو اللہ کا رستہ ہے، اللہ کا دین ہے، نور ہے، ہدایت ہے، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خواب وہ یہودیت کو دین بنا کر اپنا لے، عیسائیت کو دین بنا کر اپنا لے، اپنے آپ کو کہے کہ جی میں دین ابراہیمی پر ہوں، میں فلاں کے دین پر ہوں، فلاں کے دین پر ہوں، ان دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز دین، اصل دین اسلام ہے، اور انسان لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، اسلام بھی قبول کرے، اور پھر انسان اس کے مطابق عمل بھی کرے، عملی ثبوت بھی دے، تو پھر ہی انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے واہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر نور قرار دیا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تحقیق آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، برہان، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے بھیجا تمہاری طرف واضح نور، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف واضح نور، تو قرآن مراد ہے، یہ برہان بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ سورہ اعراف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وعزروہ ونصروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ قرآن نور ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے، اور یہ ایک ہی رستہ ہے اللہ کا، اسی لیے ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ یہ اللہ کا ایک ہی رستہ ہے، مختصر سا سیدھا رستہ، شارٹ کٹ، آسان رستہ، کوئی لمبا رستہ نہیں ہے، اس کے اندر زگ زیگ اور اس کے اندر کجی نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے، بڑا سیدھا اور واضح رستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اور اس وحی کو سمجھانے والے، ہم تک پہنچانے والے، اور پھر اس کی تشریح کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ رستہ اللہ العزیز الحمید کا رستہ ہے، اسلام کا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس پہ زیر ہے، گویا کہ پیچھے جب العزیز الحمید آیا کہ یہ جو نور ہے یہ اس ذات کا رستہ ہے جو العزیز بھی ہے، الحمید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود وضاحت کر دی کہ یہ کون سی ذات ہے جو العزیز بھی ہے، الحمید بھی ہے، جس کا یہ رستہ ہے، قرآن جس کے رستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، جس نور کی طرف رہنمائی کر رہا ہے،
لوگوں کے رب کے حکم سے وہ اس ذات کا رستہ ہے جو العزیز بھی ہے الحمید بھی ہے۔ یہ ذات کون ہے؟ اللہ ہی، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ الذی، وہ مقدس ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہو آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعنی یہ وہ اللہ رب العالمین العزیز الحمید کا رستہ ہے، وہ اللہ کہ زمین و آسمان و ما فیہا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی میراث ہیں، اللہ کے ہیں۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، آسمان و زمین و ما فیہا کو، اور یہ ہر چیز اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب جو کوئی اسلام کو قبول نہیں کرے گا وہ اس عظیم ذات، اس بادشاہوں کے بادشاہ، اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ جب وہ اتنے عظیم ذات کے حکم کی نافرمانی کرے گا، اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارے گا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ یہ بہت واضح ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ویل ہے، ویل ہلاکت یا جہنم کی ایک خطرناک وادی کا نام ہے ویل، یا اسے مراد تباہی اور ہلاکت ہے۔ ویل ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید، نہایت سخت عذاب سے۔ یعنی جو لوگ اس نور، اس ہدایت جو اللہ العزیز الحمید کا رستہ ہے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، کافر لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے لیے سخت ترین عذاب ہے، جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ، نبی کے ساتھ، دین اسلام کا۔ ان کی مزید صفات کیا ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ روکتے ہیں یعنی لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں یعنی اللہ کے رستے میں عوجا، ٹیڑھ پن، کجی۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں، کیسے اپنا نقصان اپنے آپ کر رہے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ نہ صرف راہ حق سے بھٹک گئے ہیں، المیہ یہ ہے انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو یہ اندازہ ہو، ہر وقت اسے احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کتنا گھنونا کام کر رہا ہوں، تو اگر یہ احساس کسی کے دل میں ہو تو ہدایت ملنے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت پریشانی میں ہو کہ میں تو خسارے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں۔ لیکن اگر ایک بندہ خسارے میں بھی ہو لیکن اس پہ مستزاد یہ کہ المیہ یہ کہ وہ اسے اندازہ بھی نہ ہو کہ میں کتنے خسارے میں ہوں، وہ اپنے آپ کو مطمئن کیا ہو اس نے، اصل میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ سزا ہوتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ کا عذاب ایسے شخص کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب سے مراد کوئی تباہی آ جاتی ہے، کوئی موت آ جاتی ہے، کوئی
کینسر، کوئی ایسی بیماری لا علاج بیماری کا وہ شکار ہو جاتا ہے، کوئی مکان کی چھت گر پڑتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اصل اللہ کا عذاب، اصل اللہ کی طرف سے جو سزا ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں اس کے برے عمل کو مزین کر دیں، یعنی وہ غلط کام کر بھی رہا ہو، کفر شرک کر بھی رہا ہو اور اسے احساس ہی نہ ہو، اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں کتنے بڑے خسارے میں مبتلا ہو گیا ہوں، اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تباہ ہوگی، اور میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ فما اصبرهم علی النار، جب انسان کو موت آئے گی، ایسے کافر شخص کو، ایسے اللہ کے نافرمان کو، دنیا میں وہ اس طرح کر کے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ جیسے ہی موت آتی ہے اور عمل کرنے کی جو اللہ نے مہلت دی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد پھر انسان عمل نہیں کر سکتا، اب جزا شروع ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، موت کے ساتھ ہی جب جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، حلق میں پہنچ جاتی ہے، اب اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت انسان کے سامنے حقیقت کھلتی ہے، اس کی زندگی میں پھر اس کے سامنے حقیقت نہیں کھلتی، وہ اپنی زندگی میں بڑی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں تو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کی نعمتیں یہ حاصل نہیں کر رہے، یہ آخرت کے چکر میں پتہ نہیں آخرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اپنی دنیا بھی خراب کیے ہوئے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے۔ اکثر منافقین کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، دنیا سے نابلد ہیں، دنیا کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اصل میں وہ لوگ خود اتنی بڑی محرومی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا ہوتا ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ ان کی پھر آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب موت آتی ہے، اور موت کے بعد پھر انسان توبہ نہیں کر سکتا، اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، پھر وہ دہائیاں دیتا ہے لیکن اب پچھتائے کیا خبر جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ولیعاذ باللہ۔ زندگی میں ایسے لوگوں کو ٹھوکر بھی لگے اللہ کی طرف سے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی آئیں جو اللہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، لیکن ایسے لوگ پھر غفلت کی نیند سے نہیں جاگتے، تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے اللہ کا، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان منافقین کے نہ مال تعجب میں ڈالیں نہ ان کی اولادیں تعجب میں ڈالیں، مال بھی بہت ہے ان کے پاس اولادیں اور ہر قسم کی نعمت موجود ہے، یہ چیز آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ ان کی طرف للچائی نظر سے نہ دیکھیں کہ کتنی نعمتیں ہیں ان کے پاس دنیا کی۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ انہی مال و دولت کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، انہیں پھر مرتے دم تک توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، یہ اپنی غفلت کی نیند سے جاگے ہی نہ، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ تو یہ اللہ کی مار پڑتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پھر محرومی ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کیا پس وہ شخص کہ جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا وہ اسے اچھا خیال کرتا ہے، کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے، ایک سادہ لوح مسلمان جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کہیں کمی کوتاہی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے استغفار کر لیتا ہے، دوسری طرف یہ دنیا میں بڑا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی باتیں بڑی جانتا ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے اور حقیقی جو ہماری زندگی ہے، ہمارے مقصد ہے، اس سے یہ غافل ہیں۔
ایسا بندہ ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے، اور اس کی جاگ کب کھلتی ہے؟ جب موت آ جاتی ہے، ولیعذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا سخت قسم کا عذاب ہے ایسے کافروں کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کجی ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ انہیں اسلام سمجھ نہیں آیا ہوتا، ان کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح نہیں ہوئی ہوتی، نہیں، اسلام ان کو پورا سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی تعلیمات میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، واضح ہے، الکتاب المبین ہے، تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی واضح ہوتی تھی، آپ کی دعوت بڑی کلیئر ہوتی تھی، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی اللہ کا پیغام آگے پہنچانے میں، اور وہ پیغام ان کو سمجھ بھی آتا تھا، یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن انہیں ایک بات کا پتہ تھا کہ اگر ہم نے اللہ کی بات مانی، اگر ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کا طرز عمل بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے آپ کو پابند کرنے پر تیار نہیں تھے، اللہ رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے پر تیار نہیں تھے، وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کو تیار نہیں تھے کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دنیا کی آزمائشیں برداشت کر لیں، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر۔ حق ان کے سامنے واضح ہو گیا تھا۔ آپ یہود کی مثال لے لیجئے، کیا یہود کو نہیں پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اسلام اللہ کا سچا دین ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، یہودیوں کو پتہ تھا اس بات کا، ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اسی طرح یہ جو کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، حق ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے صراحت سے فرماتے ہیں فرعون اور آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعون آل فرعون نے اللہ کی آیات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سچی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات پیش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی آیات سے، اللہ کے دین سے جحود کیا، انکار کیا۔ تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ ان کے سامنے حق واضح نہیں ہے، حق واضح ہے ان کے سامنے، لیکن یہ حق کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنا سر اللہ رسول کے سامنے جھکانے پر تیار نہیں ہے، یہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر۔ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو ایسا بندہ، اس کا طرز عمل کبھی بھی تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ تقوی، اللہ کا ڈر صرف اسے ہو سکتا ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، جو اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قریش سے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا میں تمہیں غلبہ بھی ملے گا۔ لیکن ایک تو انہیں پتہ تھا لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب پوری زندگی ہماری چینج ہو جائے گی، ہمیں اللہ رسول کے ہر حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے اپنی زندگی بدلنا، وہ اللہ رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے تھے۔ کیا وہ عرب و عجم کے مالک نہیں بننا چاہتے تھے؟ دنیا کا فائدہ بھی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے دنیا کا فائدہ، لیکن انہیں پتہ تھا کہ دنیا کا فائدہ فوری نہیں ملے گا،
فوری طور پر آزمائش ہوگی، فوری طور پر ہمیں اپنا عیاشی والا طرز زندگی چینج کرنا پڑے گا، یہ اگر دنیا کی نعمتیں ملیں بھی ایمان اور تقوی کے بعد، قرآن کریم میں تو جگہ جگہ اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن وہ دنیا کی نعمتیں وہ لیٹ ملتی ہیں۔ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعامات آتے ہیں، وہ آزمائش جھیلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور دیکھیے اللہ معاف کرے، آج بھی بہت سارے مسلمان جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے ہم اپنی طرز زندگی نہیں چینج کرنا چاہتے، ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دینا چاہتے۔ جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا تو اس کی زندگی مسلمانوں والی زندگی ہوگی، اس کی زندگی اللہ کے ڈر والی زندگی ہوگی، اس کی زندگی عام لوگوں سے فرق ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے لیکن وہ جو بس اچھا لگ رہا ہے، جو دل من کو بھا رہا ہے، اسی پر عمل کرتا ہے، تو یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں کہ انہیں حق سمجھ نہیں آیا، حق ان کے سامنے واضح نہیں ہے، حق واضح ہے ان کے سامنے، لیکن ان کو پتہ ہے حق قبول کریں گے تو پھر اپنی زندگی چینج کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ وہ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب جب دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، گویا کہ حق قبول نہیں کرتے، تو پھر ان کو پتہ ہے حق کیا ہے لیکن یہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے کہ اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کفار کا کہ انہیں حق سمجھ نہیں آیا، لا علم ہے۔ لا علمی اگر ہو تو اس کا علاج تو یہ ہوتا ہے کہ جب علم آ جائے تو لا علمی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا مسئلہ لا علمی نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ سمجھتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ان کا اصل مسئلہ بغاوت ہے، ہٹ درمی، نہ ماننا۔ یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن اگر یہ حق کو قبول کریں تو انہیں اپنی عیش و عشرت کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو یہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اپنی دنیا کو آخرت کے تابع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اب پھر انہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہیں پھر اللہ کے رستے میں کجی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ انہیں لوگوں سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلام سچا دین نہیں ہے، اس لیے ہم نے قبول نہیں کیا۔ وہ پھر اسلام کو بدنما بنا کر اس میں الٹے سیدھے اعتراضات نکالتے ہیں۔ جب وہ اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں اللہ کے رستے میں اور اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، صحیح راہ پر، پھر گویا کہ وہ لوگوں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں۔ ان کے اس عمل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ بھی جو ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو وہ بھی اللہ کے رستے سے رک جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کتنی دور کی گمراہی میں، کتنا سستا انہوں نے سودا کیا ہے کہ انہوں نے دنیا اور دنیا کی نعمتیں لے لیں، لیکن اپنی جان کو انہوں نے داؤ پر لگا دی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کتنی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کب یہ ڈوری سانس کی جو چل رہی ہے کب یہ ٹوٹتی ہے، کب یہ پانی کا بلبلہ پھٹتا ہے، کب اچانک موت آ جاتی ہے، سب کچھ ختم، دھڑام سے ہر چیز گر جائے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی کا عذاب اور ہمیشہ ہمیش کی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت ان کا مقدر بن جائے گی۔ کتنا سستا سودا کیا ہے انہوں نے۔ اولئک فی ضلال مبین، بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں، والعیاذ باللہ۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، قرآن کریم کے جو مخاطب ہیں ان کو خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر اپنی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے اپنی بات واضح کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو وہ نبی جو اللہ اس کی قوم کے لیے مبعوث فرماتے ہیں،
اللہ نبی کو چنتے ہیں، نبی کو چننا سراسر اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، یہ ایک وہ بھی چیز ہے۔ اللہ صرف اسی کو چنتے ہیں بطور نبی، بطور رسول اپنی قوم کے لیے جو اس قوم میں سے ہو، اسی قوم کا فرد ہو، اسی قوم کے ایک اعلیٰ خاندان کا فرد ہو، اسی قوم میں سے ہو، اسی قوم کی زبان بولتا ہو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس قوم کے سامنے اپنی بات واضح کر سکے، تاکہ اسے قوم کے سامنے دعوت دینے میں کوئی زبان رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی طور طریقہ رکاوٹ نہ آ جائے۔ وہ اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، اپنی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے، اپنی قوم کی زبان بولتا ہے، قوم کے رسوم و رواج سے، طور طریقے سے وہ پوری طرح واقف ہوتا ہے، اور قوم بھی اس سے پوری طرح واقف ہوتی ہے۔ اللہ نے بہت زیادہ مانوسیت کا دھیان رکھا ہے کہ نبی اس کا تعلق قوم سے بہت زیادہ ہو، قوم اسے جانتی ہو، وہ قوم کو جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب قوم نوح کو ان کے بھائی نوح نے کہا، اذ قال لهم اخوهم لوط، جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا، علیہم السلام اجمعین۔ اللہ نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیتے ہیں، اور یہاں بھائی سے مراد یعنی خونی طور پر اس برادری سے ہونا، اس قبیلے سے ہونا، اس قوم سے ہونا مراد۔ کئی جگہوں پر اللہ احسان جتلاتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت بالغہ تو یہ ہے کہ نبی اپنی قوم سے زیادہ مانوس ہو، زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ نبی اپنی قوم کو، قوم کے طور طریقے کو، رسوم و رواج کو، ہر چیز کو جانتا ہو، ان میں پلا بڑھا ہو، قوم بھی نبی کو پورے طریقے سے جانتی ہو۔ بلکہ نبی کی نبوت کی ایک بڑی عقلی دلیل، نبی کی حقانیت کی، جو نبی پیش کرتا ہے اپنی قوم کے سامنے، وہ اپنی نبوت سے پہلے کی سابقہ زندگی اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اپنی سابقہ زندگی پیش کی، اور آپ نے فرمایا، قرآن کریم میں موجود ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں۔ میری پیدائش، میرا بچپن، میرا لڑکپن، ایک ایک بات سے، میرے خاندان سے، ہر چیز سے تو تم واقف ہو۔ میں نے کبھی دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی خیانت کی ہو، میں نے کبھی نبی بننے سے پہلے کوئی شرک کیا ہو، کوئی خرافات میں مبتلا ہوا ہوں۔ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں نے خیانت نہیں کی۔ تم مجھے نبی بننے سے پہلے الصادق الامین کہا کرتے تھے، سردار اور سردار کا بیٹا کہا کرتے تھے، تو اب نبی بننے کے بعد میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا؟ میں نے کبھی انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، اب اللہ کے معاملے میں خیانت کروں گا، غلط بیانی کروں گا دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے؟ تو نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، اور نبی کی زبان وہی ہوتی ہے جو قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اگر قوم عربی بولتی ہے، نبی عربی بولتا ہے۔ قوم کی زبان دوسری ہوتی ہے، نبی وہ زبان بولتا ہے۔ بلکہ نبی پر جو کتاب اترتی ہے وہ اسی زبان میں اترتی ہے جو قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اللہ نے تو مانوسیت کا اتنا دھیان رکھا ہے، اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی کسی اور جنس سے ہونا چاہیے، یعنی انسانوں کے لیے اگر لوگ انسان ہیں، نبی کی امت، تو
ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو نورانی مخلوق ہونا چاہیے، نبی کو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، یہ عجیب منطق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اپنی قوم سے زیادہ مانوس ہو، زیادہ سے زیادہ قریب ہو، نبی اسی قوم کا فرد ہو، انہی میں سے ہو، انہی کا بھائی ہو، انہی کی برادری سے ہو، نبی انہی کی زبان بولے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، انسان ہو، نبی نورانی مخلوق ہونی چاہیے، نبی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول اتار دیتے۔ مانوسیت کے لیے، مانوسیت بہت ضروری ہے۔ یعنی نبی کا کام یہ نہیں ہے، نبی اللہ معاف کرے ایک ڈاکیہ ہوتا ہے، بس اس نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں سے ملے جلے بغیر، لوگوں میں اٹھے بیٹھے بغیر، لوگوں میں رچے بسے بغیر، بس نبی نے لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، بس نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ نبی نے اپنی قوم کو نہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب پہنچانی ہوتی ہے، بلکہ نبی نے سکھانا ہوتا ہے اپنی قوم کو اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے وہ لوگوں کو، اپنی امت کو اللہ کی کتاب سکھاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اپنے مبارک اقوال سے، اپنے مبارک افعال سے، اپنی تقریر سے، خاموشی سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی وضاحت کریں، قرآن کی تشریح اور تبیین کریں۔ نبی قوم کے لیے اسوہ ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اسوہ کیسے بنے گا اگر نبی انسان نہ ہو؟ یعنی اگر لوگوں کو روزے کی ترغیب دینی ہے اور نبی وہ انسان نہ ہو، وہ فرشتہ ہو، فرشتے کا تو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے لیے روزے میں اسوہ کیسے بنے گا؟ فرشتے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ فرشتے تو اللہ کی صبح شام تسبیح کرتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں، انہیں ہماری طرح، انسانوں کی طرح تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ دن رات وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، انسان تو تھک بھی جاتا ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، انسان کے ساتھ وہ سارے عوارض ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی بھی انسان ہوتا ہے، نبی کے ساتھ بھی یہ عوارض ہوتے ہیں۔ پھر نبی جب اللہ سے ڈر کر وہ بہترین نمونہ بن کے دکھاتا ہے، جب کسی کو بھوک لگے اور نبی اس کو اللہ کا پیغام سنائیں کہ اللہ کے لیے اپنی بھوک کو تج دینا چاہیے، قربانی دینی چاہیے، اللہ کے لیے بھوکا رہنا چاہیے۔ اگر نبی اپنی قوم کو یہ میسج دے تو قوم والے آگے سے اپنی پریشانی ظاہر کریں، اپنا بھوک ظاہر کریں، اپنی تکلیف ظاہر کریں۔ تو اگر نبی فرشتہ ہو تو نبی اپنا اسوہ قوم کے سامنے کیسے پیش کرے گا؟ خندق کا موقع ہے، مشورہ یہ ہوتا ہے خندق کھود لی جائے، جنگ خندق، جنگ احزاب، خندق کھود لی جائے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنی تکلیف، اپنی بھوک کا ذکر کرتے ہوئے کہ جی میں سخت تھک گیا ہوں اور مجھے شدید بھوک لگی ہے، اور اپنی بھوک کا اظہار کرنے کے لیے کپڑا ہٹا کر دکھاتے ہیں تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ ایک زیادہ بھوک ہو تو پتھر باندھ دیا جائے، ہمیں تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا، پتھر باندھ دیا جائے تو کسی حد تک بھوک کا احساس کچھ کم ہو جاتا، ختم تو نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم کے لیے اسوہ تھے، انسان تھے، اسوہ تھے، ان سے زیادہ تھکے ہوئے تھے اور ان سے زیادہ یعنی عملی طور پر آپ نے خندق کو کھودنے میں آپ نے حصہ لیا۔ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی بہاری پتھر آ جاتا جو کسی سے نہ ٹوٹتا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر کدال مارتے اور وہ پتھر ٹوٹ جاتا۔
تو جب وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھوک کی، پیاس کی، تکلیف کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک ہٹا دیا، تو پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اپنی قوم کے لیے اسوہ ہوتا ہے۔ اگر نبی اپنی قوم کو یہ اسوہ پیش نہ کر سکے تو قوم کے لیے نبی اسوہ کیسے بنے گا؟ لوگ تو ایک روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے باوجود، بھوک پیاس کو محسوس کرنے کے باوجود آپ روزوں میں وصال کرتے تھے۔ آپ کئی دن کا روزہ رکھ لیتے تھے، عام امتی کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ جہاد کا حکم دیا کہ اللہ کے دین کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے، جان قربان کر دی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو بتایا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ زخمی ہوئے، تکلیفیں دی گئیں آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، تکلیفیں آپ نے سہیں، کتنی جنگوں میں آپ شریک ہوئے، کافر آپ پر پل پڑتے تھے اور آپ کے پیچھے پڑ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادری سے سامنا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صحابہ کرام کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کرتے تھے، فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ تو نبی اپنی قوم کے لیے جب تک اسوہ نہیں بنے گا تو وہ قوم کے لیے کیسے اسوہ ہوگا اور قوم کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ اتنی سیدھی بات ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہے، نبی نور ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے صراحت سے فرمایا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا نبی سے، نبی اعلان کر دیجیے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ تو نبی وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، وہ اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، قوم میں پلتا بڑھتا ہے، زبان بھی قوم کی بولتا ہے تاکہ قوم کے سامنے اپنی بات کو واضح کر سکے۔ نبی کی کتاب بھی اسی زبان میں اترتی ہے جو قوم کی زبان ہوتی ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس اللہ گمراہ کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے نبی اسی قوم کی زبان بولتا ہے، نبی پر کتاب بھی اسی قوم کی زبان میں اترتی ہے۔ اتنی واضح کتاب، اتنا واضح نبی کی زبان اور نبی کی محنت اور شدید خواہش کہ میری قوم ایمان لے آئے، اس سب کے باوجود بھی کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ کنہیں ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، انہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ کنہیں گمراہ کرتے ہیں جو ہدایت پانا نہیں چاہتے۔ اتنا واضح حق ہونے کے باوجود کئی لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے آخرت پر حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا دل موڑ دیتے ہیں، اللہ بھی انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کریں، جسے چاہے ہدایت دیں۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم انشاءاللہ شام کی کلاس جو 8 بجے ہوگی اس میں ہم یہیں سے آیت نمبر 5 سے آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔